شکریہ جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب، آپ کو شاید آواز آ رہی ہوگی، گونج آ رہی ہوگی جنگی ڈھول کی گھبرائی ہوئی آواز. ایک پیغام سینٹ کی طرف سے وہاں بھجوا دیجیے. ان کو پیغام یہ بھجوائیں کہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے کہ اس طرح کے ڈھول بجانے والے اپنی ہی گونج میں ڈوب جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. یہ ڈھول بند کر دیں. جناب چیئرمین، پاکستانی قوم ایک ذمہ دار، پرامن، بہادر اور پروکار نڈر قوم ہے. ہم دہشت گردی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لاکھوں شہری شہید ہو چکے ہیں. ایک معصوم جان بھی جاتی ہے، وہ ہماری قدروں، ہماری انسانیت اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اس لیے پہلگام میں جو کچھ ہوا جناب چیئرمین، ہمیں افسوس ہے، اور ہم جو ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن مودی اور ان کی ناٹزی ذہنیت رکھنے والی انتہا پسند حکومت نے پاکستان کے خلاف ایک الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار پاکستان ہے. تو میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ یہ الزام جھوٹا ہے، یہ الزام بے بنیاد ہے، اور یہ الزام بدنیتی پہ مبنی ہے. آپ کو ابھی ذکر بھی کیا میرے سے پہلے اسپیکرز نے، جو ہندوستان ہے، جو انڈیا ہے، ان کی حکومت کا یہ ایک پرانی عادت ہے کہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. وہ ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی نئی بات نہیں. فالس فلیگ آپریشنز کے وہ بہت تجربہ کار ہیں. 2000 میں ذکر کیا، بالکل درست ذکر کیا. 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے اور سکھ کشمیریوں کو ہلاک کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی الزام پاکستان پہ لگایا گیا تھا، اور پاکستان پہ الزام لگا کے یہ جنگ کا ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد تحقیقات ہوئیں، اور جب تحقیقات ہوئیں تو جناب چیئرمین جو ان کے اپنے افسر تھے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ پاکستان کے خلاف الزام غلط تھا، بلکہ جو انڈیا کی حکومت تھی وہی اس سارے معاملے میں ملوث تھی. انڈیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، 1 منٹ بعد ان کے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی ثبوت کے بغیر. اب بھی یہی ہو رہا ہے. جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا، ابھی وہ واقعہ ہوا ہی ہے تو پاکستان کے اوپر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے ہیں. جناب، یہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے یا کرایا گیا ہے، میں مودی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کی طرف سے. لوگ اور دنیا بیوقوف نہیں ہے. وہ آپ کے ڈرامے کی اسکرپٹ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کو پہچانتے ہیں. بالکل ممکن ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، لیکن ظلم کی بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ اس سانحے سے سیاسی مقصد نکالنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مودی کی حکومت. وہ اس سے جو نفرتیں ہیں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کہ مزید تشدد کیا جائے کشمیری عوام پہ. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو وحشیانہ قسم کا جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو مزید بڑھائیں. I will pause here for a minute, sir. میرا خیال ہے ان کو اپنی گریبان میں پہلے دیکھنا پڑے گا. What are they doing in Kashmir? Are they not occupying illegally a territory? Are they not raping the mothers and sisters of our Kashmiri brothers?
Are they not killing their sons and torturing their brothers? Are they not جناب are they not reign of terror نہیں انہوں نے پھیلایا ہوا جناب چیئرمین؟ تو یہ اپنے گریبان میں پہلے دیکھیں اور پھر الزام پاکستان پہ لگائیں. جو اصل مقصد ان کا ہے، جس کا میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ذرا غور سے سنیے. اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ، جس کو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ جو معاہدہ ہے، اس کی ایک ایک شق کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، پڑھا ہے. میں ایک وکیل ہوں، میں جو انڈس واٹر ٹریٹی کی پوری تاریخ ہے اس کو جانتا ہوں. پاکستان نے پچھلے 60 سال سے اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کیا ہے. ہندوستان نے ہمارا جو پانی ہے راوی کا، ہمارا جو پانی ہے بیاس کا اور ستلج کا، وہ پوری طرح استعمال کر لیا ہے. اب ان کی لالچی آنکھیں جو ہیں وہ جہلم اور چناب کے پانی کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو جناب پہلی بات یہ ہے، وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ ہم اس معاہدے کو معطل کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شق نہیں ہے اس معاہدے میں جو کہ ہندوستان کو یہ اجازت دے کہ وہ یک طرفہ اس کو معطل کر دے یا اس میں ترمیم لے آئے یا اس معاہدے کو ختم کر دے. یہ جو اعلان کیا ہے جناب چیئرمین مودی اور ان کی انتہا پسند حکومت نے کہ ہم اس ٹریٹی کو، اس معاہدے کو معطل کرتے ہیں، یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے اور ہم اس کو بالکل ہرگز قبول نہیں کرتے. یہ پرامن وجود کے اصولوں کے خلاف ہے. جناب چیئرمین ایک چیز آپ غور کریں کہ یہ معاہدہ پانی کے بارے میں ہے اور ہم پاکستان لوور ریپیرینز ہیں، اور پانی کا مسئلہ جب آتا ہے تو لوور ریپیرینز کی یہ ایک انسانی حق ہے کہ وہ اس پانی کو استعمال کریں. تو بھارتی حکومت کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ ہمارا پانی بند کر دے اور ہمیں بھوکا اور پیاسا مار دے. کیا یہ اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے جناب؟ اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک انسانی حق چھینے اتنی کروڑہ عوام سے؟ تو مودی اور ان کی جو ناٹزی ذہنیت کی انتہا پسند حکومت ہے، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے یہ صرف معاہدے پہ نہیں ہے، یہ پھر اعلان جنگ ہے. یہ اعلان جنگ ہے جناب چیئرمین ہر پاکستانی شہری پہ. یہ اعلان جنگ ہے ہمارے ملک کی سالمیت پہ، اور یہ اعلان جنگ ہے ہمارے ملک کے مستقبل پہ. میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا کہ میرے قائد عمران خان نے کیا کہا تھا جب 2019 میں اسی طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بہادر قوم ہیں، ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک اور قوم کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اور اگر ہندوستان پاکستان پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جوابی حملہ کرنے کی سوچیں گے نہیں، ہم جوابی حملہ کر دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ جوابی حملے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جوابی حملہ ہر صورت میں کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا. پورا پاکستان جناب چیئرمین عمران خان کی اس آواز کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم اس لیے اکٹھے ہیں. عمران خان صاحب نے پھر کر کے دکھایا کہ ہم نے واپس جوابی حملہ کیا، اور جب جوابی حملہ کر لیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے انڈین حکومت، اسی حکومت کو کہا کہ بھائی ہم نے یہ کوئی جذبات میں آ کے جوابی حملہ نہیں کیا، ہم نے جوابی حملہ اس لیے کیا کہ ہم آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے باؤنڈریز کے اندر آئیں گے تو ہم بھی آپ کے باؤنڈریز میں آ کے حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ بات آج بھی سچ ہے. آج جناب چیئرمین بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا دیا ہے، اور
ہمیں ہمارے بقا کو, پاکستان کی سالمیت کو, اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تو مودی صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے نہیں ڈرتے. ہم وہ قوم ہے جو قربانیوں سے بنی ہے. پاکستان کوئی کالونی نہیں ہے کسی کی کہ ہمارا آپ پانی بند کر دیں گے, ہمیں پیاسا رکھیں گے, ہمیں بھوکا رکھیں گے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم ایک خود مختار قوم ہیں. ہم وہ فولاد ہیں جناب جو آگ سے بھی نہیں پگھلتا. ہماری جو ہمت ہے وہ اتنی مضبوط ہے جتنے ہمارے پہاڑ ہیں, اور وہ آسمان پہ لکھی ہوئی ہے. مودی صاحب, آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وی اسٹارٹ ویئر فیئر اینڈز. ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں خوف ختم ہوتا ہے. جناب, ہمیں نہ ڈرائیں, ہم سے ڈریں. ہم پاکستان اور عمران خان کے سپاہی ہیں, اور ہمارے ملک پہ کوئی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا جناب, تو ہم اس سینٹ کے فلور پہ میں اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم اپنی جان سے کھیل کر اس پہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے اس دھرتی پہ. ہمارے لیے پاکستان کمز فرسٹ. ہم پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. میں ایک اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات یاد کرانے کی اس وقت ضرورت ہے مجھے مودی سرکار کو. انہوں نے کہا تھا کہ وی آر آل پاکستانیز, ہم سارے پاکستانی ہیں, نہ پٹھان, نہ سندھی, نہ بلوچی, نہ پنجابی. ہم سارے مسلمان ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں. اگر کسی نے حملہ کیا تو پورا پاکستان ان کے خلاف کھڑا ہوگا. جناب, میں ایک اور بات بتا دوں اس مودی سرکار کو کہ اگر ٹریٹی کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے پانی کی ایک قطرہ بھی انہوں نے موڑا, ایک قطرہ بھی موڑا, تو ہم اس کو دشمن کا حملہ سمجھیں گے, اور پھر ہمارے پاس جتنی قوت ہے, جتنا اختیار ہے, ہم وہ استعمال کریں گے. چاہے وہ قانونی ہو, چاہے وہ سفارتی ہو, چاہے وہ اسٹریٹجک ٹول کے ذریعے ہو. اگر جناب چیئرمین, اگر انہوں نے کسی قسم کا بندوبست کیا ٹریٹی کے بغیر, تو ہم اس بندوبست کو پاش کر دیں گے. مودی سرکار, آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. صدیقی صاحب, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی مودی سرکار, وہ پیغام ہے میرا سے, آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. آپ یہ پروپیگنڈا بند کریں, آپ یہ دھمکی واپس لیں, آپ یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں, ورنہ آپ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. جناب, بھارت, ہندوستان کے لوگ, مجھے یقین ہے پرامن لوگ ہیں. دے آر پیس لونگ پیپل. وہ ایک اچھا رشتہ ہمارے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں, ایک ہمسائے والا رشتہ. دے وانٹ اے نیبرلی ریلیشن شپ. وہ اس معاملے میں مجھے یقین ہے مودی اور ان کی انتہا پسند حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. دے آر ناٹ ود دس فیشسٹ رجیم آف مسٹر مودی. لیکن میری ان سے التجا ہے کہ مودی کو سمجھائیں کہ یہ وار مونگرنگ ختم کر دیں, کیونکہ مودی ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس ہاؤس کو اور پورے پاکستان کو میرا ایک پیغام ہے اس کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ پیغام یہ ہے کہ K2 کی چوٹیوں سے لے کے پنجاب کے میدانوں تک, گلگت سے گوادر تک ہماری ایک ہی آواز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جہلم کا, ہمارا چناب کا اور ہمارا سندھ کا دریا کا پانی, یہ سب ہمارا پاکستانی پانی ہے. اس پہ ہم کسی قسم کا ہندوستان کو حق نہیں دیتے کہ وہ اس پہ ہاتھ ڈالیں. ہم آواز ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں. خود مختاری پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا جناب چیئرمین کہ اپوزیشن جتنی ادھر ہے, انہوں نے
ظاہر کر دیا, انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے ہم سب ایک ہیں. جیسا میں نے کہا پاکستان کمز فرسٹ, وہ ریزولوشن تھی, ہم نے اس پہ فوراً سائن کیا, سب نے, ہم نے اس پہ دستخط کیے. ہم نے اپنی ہر تقریر میں پاکستان کی بات کی. اب وقت آ گیا ہے کہ کیا حکومت بھی اپنا عزم ثابت کرتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ایک اے پی سی بلائے اور اس میں انشور کرے, یقین بنائے کہ عمران خان شامل ہوں. جب عمران خان کی آواز بلند ہوگی, جب قوم عمران خان سے ڈائریکٹلی آواز سنیں گی تو وہ پوری دنیا میں گونجے گی اور ہمارا مقصد پورا ہوگا اور جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے. جناب چیئرمین, دیکھنا یہ ہے کہ حکومت واقعی سیریس ہے, حکومت واقعی اس ایشو کو اسی طرح لینا چاہتی ہے جس طرح ہم نے دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں. جناب, ہمیں پاکستان کو اس خطے میں عدم استحکام کی کوئی خواہش نہیں ہے, لیکن وی ول ناٹ ایکسیپٹ بینگ اسکیپ گوٹڈ بائی انڈین کیوس. میری نظر میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ ہم پانی کے ہر قطرے کے لیے ہم لڑیں گے اپنے آخری خون کے قطرے تک. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.